ہے۔ اے رب الجلال میں نے اپنے آپ کو گناہوں پر لے لیا ہے۔ اے پروردگار عالم میرا بچنے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے رب الجلال میری بخشش کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم میری مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم ہمارے دامن میں گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے۔ اے رب الجلال تو غفور رحیم ہے۔ اے پروردگار عالم تو بے پناہ لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی بندے مومن اپنے تاریکی کے عالم میں اور تنہائی کے عالم میں رب کے حضور توبہ کرتا ہے، گناہوں پر نادم ہوتا ہے، تو پروردگار عالم کے ارشاد ہوتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ جان رہا ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہے، میرے بندے کو علم ہے، میرے بندے کو خبر ہے کہ اگر کوئی بخشنے والا ہے، اگر کوئی مغفرت کرنے والا ہے، اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو اس کا رب ہے اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اے فرشتوں میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج عزیزان ملت اسلامیہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے۔ آج ہم لوگ کا یہاں اکٹھا ہونا، ہم لوگ کا یہاں بیٹھنا عزیزان ملت اسلامیہ مقصد یہ ہے کہ جانے والے مرحوم کی مولا مغفرت فرما دے۔ عزیزان محترم جب کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کی دل کی کیفیت ان کی اولاد سے ہوتی ہے۔ وہ بیٹا سمجھ سکتا ہے، وہ بھائی سمجھ سکتا ہے، وہ ماں سمجھ سکتی ہے جب کوئی اس سے رخصت ہوتا ہے اور کوئی جدا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہی بیٹا جو اپنے باپ کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتا تھا، وہی بیٹا جو اپنے باپ کے بلانے پر آیا نہیں کرتا تھا، وہی بیٹا جو اپنے باپ کی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں کرتا رہا کرتا تھا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ کس گھڑی اور کس لمحے اس باپ کو غسل کے تختے پر لٹایا جاتا ہے اور اس تخت پر جب اپنے باپ کے لاشے کو دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میرا وہی باپ ہے جس کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ میری دل کی کیفیت یہ تھی کہ میرا باپ بلاتا تھا میں آتا نہیں تھا، میرے باپ نے میدان کتنی قربانیاں دی ہے، لیکن عزیزان محترم ذرا غور کریں وہ اولاد نافرمان ہے، باپ کو مانتا نہیں تھا، باپ کی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن جب غسل کے تختے پر دیکھتا ہے وہ گناہگار سیاکار بیٹا جب اپنے باپ کو غسل کے تختے پر دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ آج کے بعد میرا باپ مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا، آج کے بعد میرے باپ کا چہرہ میرے سامنے نہیں آئے گا، وہی بیٹا عزیزان ملت اسلامیہ غسل کے تختے کے قریب کھڑا سارے قطار روتا رہتا ہے، جب کفن پہنایا جاتا ہے سارے قطار روتا رہتا ہے، جب قبر میں لٹایا جاتا ہے سارے قطار روتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ اللہ اکبر میرا باپ مجھے کہتا رہا لیکن ماننے کے لیے تیار نہ تھا، میرا باپ مجھے بلاتا رہا لیکن میں سامنے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اب یہ سوچ کر کے رو رہا ہے کاش کہ میں نے باپ کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے باپ کی بات پر لبیک کہہ لیا ہوتا، کاش کہ اپنے باپ کی خدمت کر لیا ہوتا، کاش کہ اپنے باپ کی سیوا کر لی ہوتی، کاش کہ اپنے باپ کی ضرورتوں کو پوری کر دیا ہوتا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا اور سوچ رہے ہو کہ میرے باپ کا یہ آخری سفر ہے اب دیکھنے کو نہیں ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے ایک نظر مجھے دکھا دو، کوئی کہہ رہا ہے بنگا نہیں لگانا، کوئی کہہ رہا ہے ذرا قسم کو ہٹا دو، ایک مرتبہ کی بھر کر کے دیکھ لو۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ وہ تیرا وہی باپ ہے جس باپ کے تعلق سے کہا گیا ہے، یہ وہ تیری ماں ہے جس ماں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اگر محبت کی نگاہ سے باپ کو دیکھو تو پروردگار عالم حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، اسی ماں کو اگر تم محبت کی نگاہ سے دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اللہ قرآن تو سنتا ہے، حدیث تو سنتا ہے، علماء کا بیان تو سنتا ہے،
کہ تیرے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی سربلندی کیا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ روز مرہ تقریر میں سنتے ہو، روز مرہ بیانات سنتے ہو کہ تمہارے باپ کا مقام اونچا ہے، تمہارے باپ کا مرتبہ اونچا ہے، تمہاری ماں کی شان اونچی ہے۔ اللہ اللہ سننے کے باوجود جتنی دیر سنا اتنی دیر آنکھوں میں آنسو آئے، جتنی دیر سنا سوچا کہ اب جاؤں گا تو ماں سے سلام کروں گا، جب سنا تو سوچا اب جاؤں گا تو باپ سے ناراضگی دور کر لوں گا۔ قسم خدا کی تمہارا باپ کا پچھتاوا تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، جب تک ان کی زندگی میسر آئے ان کی خدمت کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہی تمہارا باپ ہے جس نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر کے تمہارے لیے عروج کی منزلوں کو طے کیا ہے، وہ تمہارا وہی باپ ہے جس نے اپنا ہر سرمایہ کھو کر کے تمہاری زندگی کو عروج بخشا ہے، یہ تمہارا وہی باپ ہے جس باپ نے نہ تو اپنی جوانی دیکھی نہ تو اپنا بڑھاپا دیکھا، وہ باپ بڑھا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج پوری دنیا کا مشاہدہ کر لو، کوئی بھی تمہیں آگے بڑھنا پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی تمہارا آگے جانا پسند نہیں کرے گا۔ باپ ہی وہ ہستی ہے، باپ ہی وہ ذات ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے، میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، میرا بیٹا جو ہے مجھ سے آگے ترقی کر لے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آنکھوں میں آتے ضرور ہے، آدمی روتا ضرور ہے، لیکن پچھتاوا عزیزان ملت اسلامیہ انتقال کے بعد بھی اگر کسی کو پچھتاوا ہو جائے، بعد انتقال بھی اگر کسی کو پچھتاوا ہو جائے اور یہ اپنے دل میں ٹھان لے اور ایسے عالم میں اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہو کہ جس عالم میں ماں باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو، ماں باپ کا انتقال ہو گیا وہ بھی ناراضگی کی حالت میں، آؤ جناب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرما بردار اولادوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کیا کرے، پروردگار عالم اسے فرما بردار اولادوں میں شامل کر دے گا۔ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرے، اور جو والدین کے انتقال کے بعد جو ہم پر حقوق واجب ہیں ان واجب حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ تمہارے والدین ہیں، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، جن ماں باپ نے تمہیں بے لوث محبت کی ہے، بے پناہ تم سے محبت کی ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے اور ہر کوئی اچھا بدلا چاہتا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ جب جوانی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے جسم میں خون کا پھوارا بڑی زور و شور کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جسم میں طاقت رہتی ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ اسے احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا بیٹا فرما بردار ہو جائے، میرا بیٹا جو ہے میرا کہا مانے، میرا بیٹا میری پیروی کرے، میرا بیٹا میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، میری خدمت کرے اور میری بڑھاپی کا سہارا بنے۔ آپ نے سنا ہوگا نا دیہاتی کہاوت کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ آج ہر کوئی توقع کرتا ہے کہ میرے بچے میری طرف دھیان دیں۔ یہی بات اس وقت سوچو جب تم جوانی کی حالت میں، اس وقت سوچو جب تمہارے اندر جوانی امنگ کا ایسا عالم ہو جس عالم میں تم اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے ہو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ تمہارے ماں باپ کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت یہ ہے کہ جان لو کہ تمہارے والدین اگر تمہارے حق میں دنیا کی دعا کریں تو مولا دنیا عطا کرتا ہے، اور اگر والدین آخرت کی دعائیں کریں تو مولا آخرت عطا فرماتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، دوستوں کی فکر ہے، رشتہ داروں کی فکر ہے، احبہ کی فکر ہے، اقارب کی فکر ہے، لیکن ماں باپ کی فکر نہیں ہے۔ عزیزان محترم اپنے دوستوں کا دل رکھنے کے لیے، ان کا بھرم رکھنے کے لیے آج انسان نہ جانے کیسی کیسی منزلوں سے گزر جاتا ہے۔
کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا یار ہے، میرا چاہنے والا ہے، اور اپنے یاروں دوستوں کے لیے، ان کی فرمائش کے لیے محنت بھی کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورت پر کھڑا بھی ہوتا ہے، ان کی ضرورت پر کھڑا بھی ہوتا ہے۔ اور لیکن عزیزان محترم، جب بات اپنے گھر کی آتی ہے، جب بات اپنے دروازے کی آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کہیں بہت اچھی معاشرے میں زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، آپ بہت بڑے نیکوکار لوگوں میں شامل نہیں ہیں، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں ہمارے دیہاتوں کا یہ عالم ہے ظالم ملت اسلامیہ۔ آپ نے شہروں کا معاملہ دیکھا ہوگا کہ اگر بیٹا نہیں کرتا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کے لیے، ان کی دیکھی بھالی کے لیے کم از کم کوئی نوکر لگا دیتا ہے، کوئی چاکر لگا دیتا ہے، کوئی کام کرنے والے کا انتظام کر دیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارے گاؤں اور معاشرے کا یہ عالم ہے، انسان جب پیسہ کمانے لگتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ وہی بڑھاپے کی دہلیز پر عزیزان ملت اسلامیہ تمہارے ماں باپ تمہاری چوکھٹ پر پڑے ہیں، اور ان کی صرف اتنی خواہش ہوتی ہے، اتنی تمنا ہوتی ہے کہ جب شام کے وقت میرا بیٹا آئے تو کھڑا ہو کر کے 2 وقت نہیں، صرف 2 لمحے مجھ سے چند منٹ گفتگو کر لے۔ ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، روپیوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی خواہش ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جب شام کو آئے تو مجھ سے 2 پیار کی بولی بول لے۔ ماں سوچتی ہے کہ میرا بیٹا جب نکلنے لگے تو کم از کم ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے سلام کر لے۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پیار سے 2 باتیں کر لے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کر، ایک تیرا وہی باپ ہے جب سے تو پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کر کے بڑھاپے کی دہلیز تک صرف اس نے تجھے ترقی یافتہ دیکھنا چاہا، تجھے کامیاب ہونا